السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سورۃ الطارق، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھائیں گے۔ اگر آپ اردو اور ہندی لینگویج کو سمجھتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اگر آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس قرآن کی لرننگ کو اور قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق۔ جب وقف ہوتا ہے تو وہاں پہ جو کاف کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے وہ گر جاتے ہیں اور اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو جب وقف ہوتا ہے تو آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اسے گرا دیا جاتا ہے۔ والسماء والطارق۔ اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس زیر کا استعمال کریں گے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ اب جب یہاں پہ رک جائیں گے تو مطارق اور اس الف کو ایک زبر دے دیں گے اور النجم الثاقب پڑھا جائے گا۔ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق۔ نون ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو وہاں پہ اس میم کو اس میم سے ملا کے پڑھتے ہیں اور بیچ میں نون پھر پتہ نہیں چلتا ہے اور اس پہ گنہ بھی کریں گے۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ حروف قلقلہ آپ کو پتہ ہوں گے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز ٹکر کھا کے الگ ہو جاتی ہے، تو با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تو یہاں پہ اب جب اس کا زیر گر جائے گا رکنے کی وجہ سے تو اب یہ ساکن ہو جائے گا، ایبی سے اب ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ کیا کریں گے، اس میں قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیسے ہوتا ہے؟ اب، یعنی ٹکر کھا کے آواز دو معلوم ہوتی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا۔ اب یہاں پہ جب ملا کے پڑھیں گے تو یکیدون کیدوں، ٹھیک ہے، اور رک جائیں گے تو کیدا وأکید کیدا۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کی نئی صورت شروع ہو رہی، سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اور جب یہاں پہ رکیں گے تو اعلیٰ پڑھیں گے اور ملا کے پڑھیں گے تو اعلی الذی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اعلی الذی۔ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى۔ اب آپ یہاں پہ ایک کھڑا زبر اور مد بھی لگا ہے۔ مد جب ہم ملائیں گے تب مد ہوگا، اگر رک جائیں گے تو پھر مد نہیں ہوگا۔ فلا تنسا ہی پڑھیں گے، اور جب ملائیں گے فلا تنسى إلا
إلا ما شاء الله. سمجھ گئے آپ؟ إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. دوستو یہ ہم آپ کو روایت حفص پڑھا رہے ہیں. روایت حفص میں اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. باقی جو اور روایتیں اور قرات ہیں اس میں الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور روایت حفص کو ہندوستان اور پاکستان کے اندر زیادہ لوگ پڑھتے ہیں. اور ساری روایتیں صحیح ہیں، بیسٹ ہیں. اور زیادہ تر لوگ روایت حفص میں انڈیا اور پاکستان میں پڑھتے ہیں. باقی ادر روایت میں جیسے مصر، انڈونیشیا اور بھی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ پڑھتے ہیں. باقی ہے سب صحیح. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ آنے والی آیت میں یعنی جب رکتے ہیں تو پھر نہیں گرتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. آپ یا رکیں یا ملا کے پڑھیں، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا کیونکہ کھڑا زبر نہیں گرتا ہے. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. سورة الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. تو جب وقف ہوتا ہے تو یہ تا ہا میں بدل جاتا ہے، غاشیہ پڑھتے ہیں. اور جب ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ تا پھر کیا ہوتا ہے، وہ تا ہی پڑھا جاتا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ. یہ ہم رکے، اب ملا کے پڑھتے ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیة وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع. یہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ کھینچتے ہیں، جیم و پیش جو عین دو زیرین جوعن آ گیا جوع. تو یہاں پہ مد عارض وقفی یعنی کہ یہاں پہ مد کرنا درست ہے اور ہوتا بھی ہے. جیسے 2 الف 3 الف کے برابر اس میں کھینچ سکتے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ. تو حرف مد ہوتا ہے تبھی وہاں پہ مد ہوگا. جیسے یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر اس لیے یا مدہ ہوگا، اور یہاں پہ حرف مد نہیں ہے تو کیا ہوا، ناعمتن سے ناعمہ. اب یہاں پہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اب جب یہاں پہ رک جائیں گے تو مصفوفہ وزرابي مبثوثة. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم. اب یہاں پہ رک جائیں گے تو مذکر اور اس تشدید کا یوز نہیں کریں گے، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس تشدید کا یوز ہوگا. مذکر لست علیہم. تو رکتے ہیں یہاں پہ مذکر
لست علیہم بمسیطر، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے، جیسے یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو جب با آتا ہے تو علیہم بمسیطر۔ ایک بار میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اگر آپ اردو سمجھتے ہیں اور میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، لائک بھی کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کو بھی اجر ملے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ اللہ کا لام جو ہوتا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے لام کے علاوہ کوئی لام موٹے نہیں پڑے جاتے ہیں، پر نہیں ہوتے، تو یہ اللہ کا لام پر ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے جب پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تبھی وہ موٹا ہوگا، اور اگر زیر ہوگا تو پھر وہ موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ زبر پیش جیسے فتحہ زبر کو کہتے ہیں، پیش ضمہ کہتے ہیں، اور کسرہ جو ہوتا ہے یعنی اسے زیر کہتے ہیں، سمجھ گیا؟ عربی میں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ لاسٹ تک آپ نے ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔